کہ کیا شب قدر صرف 27ویں شب کو ہوتی ہے جیسے کہ لوگوں کا گمان ہے زیادہ تر، یا اس کے علاوہ بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے؟ اور مزید یہ کہ شب قدر کی فضیلتیں بھی بیان کر دے وضاحت کے ساتھ، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا اور اس کی شب قدر کی فضیلت کے متعلق گزارش کی، تو پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شب قدر کیا 27ویں ہی شب ہو سکتی ہے جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے، یا اور بھی کوئی رات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، شب قدر کی کوئی رات مخصوص نہیں ہے، یعنی کوئی حتمی کوئی رات نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکتے کہ یہی ہی شب قدر کی رات ہے۔ کوئی اس کا حتمی کوئی تذکرہ احادیث مبارکہ سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا 27ویں شب کا، تو 27ویں شب کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہی رات ہے، 27ویں رات ہے شب قدر کی، یعنی اس کو بعض نے ترجیح دی ہے، حتمی نہیں، بعض نے اس کو ترجیح دی ہے 27ویں شب کو۔ حتمی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی فقہا نے کوئی اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے، نہ کوئی حتمی فیصلہ دیا ہے کہ 27ویں ہی شب ہے۔ اکثر علماء نے، اکثر فقہا نے یہی کہا ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی سی رات بھی شب قدر کی، لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ 21ویں رات یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی 20 کے بعد 21 کی رات، طاق راتیں 20 کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں۔ 21ویں رات، رمضان کی 21ویں رات، رمضان کی 23ویں رات، رمضان کی 25ویں رات، رمضان کی 27ویں رات اور رمضان کی 29ویں رات۔ ان 5 راتیں ہیں، تاکہ ان راتوں میں کوئی سی بھی رات جو ہے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آخری 10 دنوں میں لوگ اعتکاف کا عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کا عمل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ساری راتیں عبادت کریں گے تو جو رات ہوگی وہ مل جائے گی، اس کے فضائل مل جائیں گے، جو بھی رات مبارک ہوگی وہ ہم پالیں گے۔ تو بہت سارے اعتکاف اس نظریے سے بیٹھتے ہیں، ایک تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ایک اس نظریے سے کہ ان راتوں کو جاگیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رات ہوگی، ہمیں مل جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو علماء بھی یہی کہتے ہیں ان 5 راتوں میں کوئی سی ایک رات ہے، اس میں تلاش کرنی چاہیے۔ تلاش کرنے کا مقصد مطلب یہی ہے کہ ان میں عبادت کریں، ان میں رات کا قیام کریں، تاکہ اگر کوئی رات بھی ان میں سے تو اللہ رب العالمین وہ نصیب فرما دے۔ حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں یا جو وہ ان کا یقینی نظریہ یہ ہے کہ 27ویں شب ہی ہے، تو ان کا نظریہ یہ غلط ہے، ان کا نظریہ غلط ہے، ترجیح ہے، رجحان ہے، لیکن کوئی اس پہ فتویٰ یا اس پہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اس کے فضائل کا، تو فضائل تو قرآن کریم نے خود ہی، اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرما دیے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس کی ایک کی عبادت افضل کہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ نے افضل کہا ہے، افضلیت کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ وہ کتنی افضل ہے، کتنی فضیلت ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی رات ہے کہ اللہ کے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ
کی رحمت اور خود اللہ کی ذات پہلے آسمان پہ اللہ خود بذات ہی پہلے آسمان پہ اللہ تشریف لے آتے ہیں. ایسی یہ مبارک رات ہے، ایسی مبارک رات ہے کہ جس کی ایک رات کا ثواب، یعنی ایک رات جس کو یہ مل جائے اس کا ثواب یوں سمجھے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. اور پوری رات اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ اس کی بخشش کر دے، ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ اس کو معاف کر دے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اللہ اس کو اولاد دے دے، ہے کوئی جنت مانگنے والا اللہ اس کو جنت دے دے، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا اس کو بیٹا دے دے، ہے کوئی بیٹی مانگنے والا اس کو بیٹی دے دے.